اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجائب القرآن میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین گائے کون سی ہے۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ البقرہ یعنی گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن پاک سے ہمیں اس کے بارے میں کیا معلومات ملتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ قصص کی دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تصویر کا پہلا رخ۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا۔ ان بزرگ کے انتقال کے بعد ان کی وراثت میں صرف ایک ہی گائے تھی جو اس بچے کے حصے میں آئی تھی۔ بچہ جب پروان چڑھا تو انتہائی نیک اور صالح ثابت ہوا۔ اس لڑکے نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ گائے لے کر بازار میں جاؤ اور 3 دینار میں بیچ دینا۔ بچہ جب بازار میں تھا تو اس کی ملاقات ایک نیک آدمی سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ غالباً وہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا۔ اس نیک آدمی نے اس لڑکے کی رہنمائی فرمائی کہ اس گائے کو اس وقت نہ بیچو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک بندہ آئے گا جو آپ کی منہ مانگی قیمت دے کر آپ سے یہ گائے لے جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تو تھا تصویر کا پہلا رخ۔ آئیے تصویر کے دوسرے رخ کی طرف چلتے ہیں۔ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و قریت شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ لڑکے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان کو تلاش تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس گائے کے چمڑے بھر سونا بھر کے اس لڑکے کو دے دیا، اور وہ گائے ان سے لے گئے۔ پھر اس گائے کو ذبح کیا اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرمانبردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ ترجمہ۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان میں ہو، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ وہ لوگ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈہڈہاتی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی جاتی ہو، اور نہ وہ کھیت میں پانی بھرتے ہوں، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور اے بنی اسرائیل، جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت لگا دی، اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مقتول کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو، تو وہ زندہ ہو گیا۔
اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا اور اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا رہے گا تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمیں ایک حکایت یہ بھی ملتی ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ یہی دیکھ لیجئے کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پہلے موت دے دی اور اس کے بعد ان کے پیغمبر کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے پیج کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔